بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا گائیڈ لائنز چینل۔ ہم نے اس چینل پہ قربانی کے مسائل کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن قربانی کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنا اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک بیٹے کی خوشخبری کے واقعے کو بیان کیا تھا، اور آج کا سبق اور آج کا موضوع ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، بیٹا جوان ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، جس خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك۔ سو جب وہ بچہ جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، اے برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر، 3 دن تک مسلسل، 3 دن تک لگاتار دکھایا گیا، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالیں۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے کے ذریعے سے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات، ہیلے بہانوں کی بڑی گنجائش ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا، یہاں اللہ رب العزت کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ہی ڈالیں، بلکہ منشا تو یہ تھا کہ حکم دیا جائے کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان، سارے اسباب، سارے وسائل اکٹھے کر کے انہیں ذبح کرنے کا اقدام کر دیا جائے۔ اب یہ حکم اگر زبانی طور پر دیا جاتا، کسی فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا جاتا، تو اس میں یہ آزمائش نہ ہوتی۔ اس لیے انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اور وہ پوری طرح سے ذبح کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو چکے۔ اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا۔ اب یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی یا کسی فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی، تو یا تو آزمائش ہی نہ رہتی، یا پھر اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دینا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا، یہ آزمائش کس قدر کڑی تھی، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فلما بلغ معه السعی کے الفاظ کا اضافہ فرمایا ہے، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے، بڑی چاہتوں اور خواہشات کے بعد طلب کیے ہوئے اس اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ پرورش کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد اب یہ وقت آ چکا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے
کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس کی تھی، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اکلوتا بیٹا بڑھاپے کا سہارا جو 86 سال کے بعد پیدا ہو اور اکلوتا ہو، جب پھر جوان ہو جائے تو اس کو قربان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر دلدوز اور کس قدر دل دہلانے والا حکم تھا۔ لیکن وہ شخص جس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اپنے بعد آنے والی ہر انسانیت کے لیے توحید کا اور اطاعت شعاری کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بلا چوچلا اس حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ تو آج بس اتنا ہی، آئندہ ہم بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کس طرح مشورہ کیا اور مشورے کے سامنے بیٹے نے کس طرح فرما برداری کا ثبوت دیا۔ السلام علیکم۔